اچانک میرا ذہن منتقل ہوا، بھی ذکر کر دیتا ہوں، میں نے لکھا بھی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی بچی تھیں۔ ابو جہل اپنی ٹیم کے ساتھ جہاں کہیں بیٹھا تھا وہاں سے پاس سے گزری، اس کمینے نے اٹھ کر اس چھوٹی سی بچی کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ جب کمینگی کی انتہا پر کوئی چلا جاتا ہے نا، پھر وہ ابو جہل بنتا ہے۔ مشرک اس زمانے میں بہت سے تھے لیکن اتنے کمینے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کی موت بڑی ذلت والی ہوئی، جو سن چکے ہیں آپ، پھر ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی بچی، اس بدماش نے جب تھپڑ مارا، اس کی درد بھی محسوس ہوئی، روتی رہی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور جا کر بتاؤ کہ اب فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ابو سفیان بھی اس وقت مشرک تھے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ابو جہل کمینہ مشرک تھا، وہ مشرک تھے لیکن کمینے نہیں تھے۔ اگر کمینہ مشرک ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو ان کے پاس نہ بھیجتے، اس کی شکایت کرو کہ میرا جرم کیا تھا، میں گزر رہی تھی۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے پاس پہنچی، جا کر ساری صورتحال بتائی۔ وہ اٹھے، ساتھ ہی چلے غصے میں، اور جا کر ابو جہل کے پاس کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ فرمایا کہ جس زور سے اس نے تھپڑ مارا تمہارے منہ پر، اسی زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارو۔ اور چنانچہ سیدہ فاطمہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ جل بھن کر رہ گیا لیکن کچھ کر نہ سکا۔ قبائلی نظام تھا اور مختلف قبیلے جب کسی بات کے لیے اڑ جاتے تھے، پھر بعض اوقات پورا خاندان، پورا قبیلہ اس کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ ابو جہل کی چونکہ یہ کمینگی تھی، اس واسطے کسی نے اس کی حمایت نہیں کی، بلکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مشرک تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں کا سامنے بدلہ لایا اور یہ کہا، کمینے آدمی، اس بچی کا قصور کیا تھا؟ تمہاری دشمنی ہے تو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس وقت ایک دعا مانگی، آپ یاد رکھنا، اللہم لا تنسہ لأبی سفیان، یا اللہ ابو سفیان نے اس وقت میرے ساتھ یا میری بچی کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے اس کو بھلا نہ دینا۔ اور پھر اللہ نے یاد رکھا اور اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی، ان کے سارے خاندان کو ہدایت دی۔ یہ آپ سن چکے ہیں مختلف مجالس میں، مختلف مواقع پر، کہ مشرکین جب تشدد کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ابو سفیان کے گھر جا کر پناہ لیتے تھے، اور ابو سفیان کا گھرانہ اس وقت سارا مشرک تھا، لیکن جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ شریف مشرک تھے، کمینے مشرک نہیں تھے۔ جب کوئی پناہ لینے کے لیے آ جاتا تو پناہ دیتے تھے۔ حافظ بن حجر اسقلانی جس نے صحابہ کے تذکرے پر ایک بڑی کتاب لکھی ہے، اس کے اندر باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے، کان یاوی الی دار ابا سفیان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشدد سے بچنے کے لیے ابو سفیان کے گھر میں کبھی کبھی پناہ لیا کرتے تھے۔ پھر اس کا بدلہ پھر اللہ کے پیغمبر نے کس طرح دیا؟ فتح مکہ کے موقع پر جب فاتحانہ شان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پہنچے ہیں، کوئی ماں کا لال مشرق ایسا نہیں تھا کہ جو گردن اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتا، سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، اور یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ کب ہماری گردن مارنے کا آرڈر آتا ہے۔ لیکن جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس وقت فرمایا، جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اس کو بھی امان ملے گی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان ملے گی، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امان ملے گی۔ ابن حجر اسقلانی نے علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہی گھر کسی زمانے میں رسول اللہ کے لیے دار الامن بنا تھا،
آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کو دارالامان قرار دیا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، مجھے کہانیاں نہیں سنانی، کہ وہ کمینہ مشرک تھا ابو جہل، اس نے سیدہ فاطمہ کے ساتھ یہ ظلم رکھا، لیکن اسی زمانے کے ایک مشرک نے پھر بدلہ بھی لیا، اور اس کا بدلہ پھر اللہ پاک نے اسے یہ دیا کہ سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا، اس کو بھی ایمان کی توفیق نصیب ہوئی، ان کی اہلیہ کو بھی دی، ان کے بیٹوں کو بھی ہوئی، اور انہی کے بیٹے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی کی ایک صاحبزادی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کا شرف حال ملا۔